اللہ تعالیٰ نے تو صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو بھیجوں اور وہ دیکھیں کہ کون کون لوگ ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں، میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ وقت چل رہا ہے کہ جس میں بہت سے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیک لوگوں میں اپنا شمار کرائیں گے۔ وہیں پر دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور اتنی مال و دولت دیا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو حج کر سکتے ہیں، لیکن بھی وہ حج کو نہ جا کر کے اپنے کاروبار کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں یا اپنے گھر کی بلڈنگیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں یا یہ کہ شادی کے نام پر فضول خرچیات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حج کو نہیں جا رہے ہیں۔ شاید کہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج نہ جانے والے کے بارے میں کیا وعید ارشاد بیان فرمائی ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے والوں کے لیے کیا فضیلتیں بیان فرمائی۔ آج آپ حضرات کے سامنے انہی احادیث کو بیان کرنا ہے کہ جن میں حج کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یہ حج کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یہ حج نہ کرنے والوں کے اتنے وعیدوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو وہاں تک پہنچ سکتے ہوں کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اور اللہ کا لوگوں کے اوپر حق ہے کہ وہ حج کریں جو کہ بیت اللہ تک پہنچ سکتے ہوں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اتنے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ جو شخص طاقت کے باوجود استطاعت کے باوجود حج نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی کی نہیں بلکہ پوری دنیا ہی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ جو شخص انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور حج کی استطاعت کے باوجود حج کو نہیں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص کے ایمان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ ایسا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے جہانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ساری دنیا مل کر بھی ناشکری کرنے لگے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک گھر ہے جس کو بیت معمور کہا جاتا ہے، اس کے ارد گرد اتنے لوگ اتنے فرشتے طواف کرتے ہیں، اتنے فرشتے طواف کرتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس قدر عبادت کی جا رہی ہے، تو اگر یہ دنیا والے اللہ کی عبادت نہ کریں، بیت اللہ جا کر حج نہ کریں اور وہاں جا کر کے طواف نہ کریں، وقوف عرفہ نہ کریں تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نقصان تو ہم اپنا کریں گے، اپنے آپ کو محروم بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی مزید وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص توشے کا یعنی کھانے پینے کا بھی مالک ہو اور بیت اللہ تک پہنچنے کی سواری کا بھی مالک ہو، یعنی جو شخص استطاعت رکھتا ہو بیت اللہ پہنچنے کی اور پھر بھی وہ حج نہ کرے فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مسلمان تو ہے لیکن استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر کے مرے چاہے نصرانی ہو کر کے مرے، اس کا مسلمان ہونا یہودی ہونا نصرانی ہونا برابر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا تو اس نے کافر والا عمل کیا، یعنی اس کا مسلمان ہونا کافر ہونا برابر ہے۔ اسی طرح سے جو شخص حج کی طاقت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا یہودی ہونا مسلمان ہونا برابر ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اب تو تبدیلی آ چکی ہے، ورنہ اسلام سے پہلے کافر بھی حج کیا کرتے تھے، مشرک بھی حج کیا کرتے تھے، البتہ یہود و نصارہ ایسے تھے جو حج نہیں کرتے تھے، تو جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اس کا شمار یہودیوں میں ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا واقعی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، ہم اپنی بلڈنگیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار کو بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں تو ہمارا شمار کیا ہوگا؟ اور اگر اس سے آگے بڑھ کر کے دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو بھیجوں اور وہ دیکھیں کہ کون کون لوگ ہیں کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہے ہیں، میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں وما هم من المسلمین وما هم بمسلمین کہ مسلمان نہیں ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔
یعنی جس طرح سے اسلامی حکومت میں کافروں کے اوپر جزیہ لگایا جاتا ہے، ٹیکس لگایا جاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے سے زکات وصول نہیں کی جاتی ہے، ان کے اوپر ٹیکس لگایا جاتا ہے، اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے ان کے اوپر ٹیکس لگا دو، کیونکہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو کتنی سخت وعیدیں ہیں، یعنی ان ساری وعیدوں کے ذریعے سے یہ نہیں بتانا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے نہیں نکل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے، لیکن مطلب کہنا یہ ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو اس کا مسلمان ہونا نہ ہونا برابر ہے، کہ وہ تو ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، وہ اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی اللہ کے گھر نہیں جا رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا ہے، نبی علیہ السلام سے محمد رسول اللہ کہہ کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا رہا ہے، کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے اور اس کو حج تک پہنچنے کا ذریعہ عطا فرمایا ہے تو اسے پہلی فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کرنا چاہتا ہو تو اسے جلدی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے بعد میں حالات بیکار ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو جائے، یا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی مصیبت آ جائے، تو اس لیے جو اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے انہیں جلد سے جلد حج کرنا چاہیے۔ اور حج کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جو فضیلت بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے تو اس کو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کہ جو حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت پکی فرما دیتے ہیں، اس کے لیے حج ہوتا ہی نہ، اس کا وہ حج کو جانا ہی، وہ جنت میں جاتا ہی۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی حج کرنے پر دعا قبول فرمائی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار حج کیا تو انہوں نے حج کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگی اور اپنی قبولیت کی دعائیں مانگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم تم نے حج کیا ہے اور تم نے مغفرت کی دعا مانگی ہے، ہم تمہیں بھی معاف کر دیں گے، اور تمہاری اولاد میں سے جو آ کر کے یہاں پر معافی مانگے گا ہم اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج سے جو وہ فارغ ہو کر آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا اس دن تھا جس کی ماں نے اس کو جانا تھا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ سارے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو شخص حج کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حج کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اور حج کے ذریعے گناہوں کی معاف ہونے کا اعلان کیا۔ ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے دل اسلام کی طرف مائل ہوا تو میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمرو یہ کیا کر رہے ہو، تم تو اسلام لانا چاہتے تھے اور پیچھے ہاتھ ہٹا لیا۔ تو حضرت عمرو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک شرط لگاؤں کہ میں اسلام تو لے آؤں گا لیکن ایک شرط ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرط ہے، تو حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جائیں، کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمرو کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ اسلام سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اسی طرح سے حج بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرح اسلام کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہجرت کرنے اور حج کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد کے تعلق سے ہوتے ہیں اور ایک حقوق اللہ کے تعلق سے ہوتے ہیں، اور حقوق اللہ کے تعلق سے بھی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ حقوق العباد یہ ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی کا کوئی مال ہڑپ کیا ہو یا کسی کو کسی طرح سے ستایا ہو، تو یہ تو حقوق العباد کے تعلق سے آتے ہیں۔ تو حقوق العباد تو بندوں کے معاف کرنے سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی سے دھوکہ دھڑی کے ساتھ مال لے لیا اور پھر حج کرنے کے لیے چلے جائیں اور اسے گناہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو حقوق العباد کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے جس کو تکلیف پہنچائی ہو اسے معافی مانگی جائے، جس کا مال غلط کیا ہو، جس کا مال دھوکے سے لیا ہو، اس کا مال دوست تک پہنچایا جائے، اسے معافی مانگی جائے۔ البتہ جو حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ دو قسم کے ہیں، ایک تو بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایک چھوٹے گناہ ہیں۔ تو حج کرنے سے چھوٹے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جب وہاں جا کر کے حاجی اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، بیت اللہ کے سامنے جا کر کے گر گراتا ہے اور وہاں وقوف عرفہ میں ٹھہر کر کے گر گراتا ہے، تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے تو وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم حج کو جا رہے ہوں تو اپنے جو بندوں کے تعلق سے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کی ہم معافی مانگ کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ کے تعلق سے جو گناہ ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن جو بندوں کے تعلق سے گناہ ہیں وہ وہاں جانے سے بھی معاف نہیں ہوں گے، اس لیے ہم جانے سے پہلے گناہوں کو معاف کرا لیں۔
عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کو ہم نے ستایا اس کے پاس جا کر کے ہم کہہ جاتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہماری غلطی کو معاف کر دینا، یعنی کہ جس کو ہم نے نہیں ستایا ہے، جس کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی ہے، ہم اس سے تو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کو واقعی تکلیف پہنچائی ہے ہماری ہمت اس کے پاس جانے کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ جن کے بارے میں پتا ہے کہ ہم نے انہیں ستایا ہے یا ان کا مال ظلم کیا ہے، تو پہلی فرصت میں تو ان سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم حق کو جا رہے ہیں، تو وہاں سے آتے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، تو یہاں سے جب جا رہے ہیں تو حقوق العباد ادا کر کے جائیں، لوگوں سے جن سے واقعی غلطی ہے، جن کے حقوق کے تعلق سے ہم سے غلطی ہوئی ہے، واقعی اسے توبہ کرو، سے معافی مانگ کر کے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جو حج کا معاملہ ہے اور حج وقت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ تو حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہے عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حج کا اعلان فرمایا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اس کی عمارتوں کو بلند کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، لوگوں میں اعلان کرو، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ میری آواز کن لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کرنا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی کہ لوگوں تمہارے اوپر حج کے لیے آنا فرض ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی انسان موجود تھے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو پہنچایا تھا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا وہ اتنی ہی مرتبہ حج کے لیے جاتا ہے۔ اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ جو انسان اپنے باپ کے نطفے کی شکل میں موجود تھے، یا جو انسان عالم ارواح میں موجود تھے، ان تک بھی وہ آواز پہنچی تھی، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا وہ اتنی مرتبہ ہی حج کرتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو حج کرنا چاہیے اور عمرے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور حج میں ایک چیز یاد رکھیں کہ حج کے بارے میں نبی علیہ السلام نے جو روایتیں بیان فرمائی ہیں وہ روایتیں ہیں جو حج مبرور ہو۔ حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو اور جس میں کسی قسم کا بھی تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ جب ہم حج کے لیے جائیں تو ہم کسی قسم کا گناہ نہ کریں، کسی طرح سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو وہاں جا کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں اور کسی طرف کسی کو پریشان نہ کریں اور وہاں جا کر کے گناہ نہ کریں، تو یہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور ایسا جو حج مبرور ہوتا ہے اس کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو حاجی حج کر کے آیا ہے وہ حج مبرور کر کے آیا ہے یا حج معذور کر کے آیا ہے؟ جو حج کر کے آیا ہے حاجی، اس کا حج مقبول ہوا ہے یا مقبول نہیں ہوا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ آ کر کے اپنی زندگی بدل لیتا ہے، حج کو گیا اور حج کو آ کر کے اگر اپنی زندگی بدل لیتا ہے تو واقعی اس کا حج قبول ہوا ہے، اس کا حج مبرور ہوا ہے۔ لیکن اگر اس نے آ کر کے اپنی زندگی کو نہیں بدلا ہے اور پہلے کی طرح زندگی گزار رہا ہے، پہلے کی طرح نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، پہلے کی طرح لوگوں کو ستا رہا ہے، تو اس کا حج مبرور نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم حج کو آئیں تو حج سے آئیں تو اپنی زندگی کو بدل لیں۔ اگر ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے تو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ بہرحال حج کرنا ہر وہ شخص پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس کو وہاں پہنچنے کی استطاعت ہو، یعنی وہ توشے کا مالک ہو، کھانے پینے کا مالک ہو، اسی طرح سے وہاں تک پہنچنے کا اس کے پاس سواری کا انتظام ہو۔ تو جن لوگوں پر استطاعت ہو تو ان کے لیے مسلمانوں کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روایت اندر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جسم کو صحت عطا فرمائی ہو اور اس کو استطاعت عطا فرمائی ہو وہ حج کو جا سکتا ہو، لیکن اس کے اوپر 5 سال گزر جائیں اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو یقیناً وہ ایسا شخص محروم ہے۔ تو ہمیں محروم نہیں بننا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی استطاعت دی ہے کہ ہمارے رہنے سہنے کے لیے گھر بن گیا ہے، ایک کمرہ بن گیا ہے، تو ہمارے رہنے کی ضرورت وہی پوری کر رہا ہے، تو باقی بلڈنگیں بنانے سے پہلے ہمیں حج کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم بچوں کی شادی کرنے کے لیے ہمارے پاس ضروری سامان ہے اور اس کے بعد اگر حج کرنے کی استطاعت باقی رہتی ہے تو ہمیں حج کرنا چاہیے۔ فضولیات کا اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے غلطی عام لوگوں کے اندر یہ ہو رہی ہے کہ مسلمان ہی سمجھتے ہیں، خاص طور پر جوان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے والدین کو حج نہ کرا دیں تو ہم حج نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جو مسئلہ ہے وہ نماز روزہ زکات کی طرح کا مسئلہ ہے، جس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے اسی کو ادا کرنے ضروری ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو ادا کرا دے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے جس نوجوان پر جس پر بھی جو ہے حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے خود حج کرے۔ پتہ نہیں بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس کے حالات وہ نہ بنے، یا ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے، تو چونکہ حج تو اس کے اوپر فرض ہوا ہے، والدین کو فرض نہیں ہوا ہے، تو اگر وہ بعد میں حج نہیں کرے گا اور اگر وہ اپنے والدین کو حج